جو اللہ نے بتائی اور جو قرآن میں موجود ہے۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں پہلی بار غیر خدا کی عبادت یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے کا ثبوت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی ملتا ہے۔ یعنی لوگ اس دور میں اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو پوجنے لگے تھے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں شرک کی شروعات انسانی اتہاس میں درج ہوئی۔ اس بات کا ذکر صرف قرآن شریف میں ہی نہیں ہے، بلکہ کئی حدیثوں اور دینی کتابوں میں اس کو صاف صاف اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک، سچے اور اللہ والے تھے۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں ہمیشہ حق کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگے۔ وہ انہیں یاد کر کے پریشان ہو جاتے اور ان کی یاد میں رونے لگتے۔ ان کے دل میں ان نیک لوگوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ انہیں کبھی بھول ہی نہیں پائے۔ ایسے ہی حالات میں شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے اسٹیچو بنا لو۔ شیطان نے کہا کہ اس سے تم انہیں یاد رکھ پاؤ گے اور اگلی نسلوں کو بھی بتا سکو گے کہ یہ کیسے اچھے لوگ تھے۔ لوگوں کو یہ بات ٹھیک لگی اور انہوں نے ان نیک لوگوں کے اسٹیچو بنا لیے۔ شروعات میں یہ صرف یادگار کے طور پر رکھے گئے تھے، کوئی انہیں پوجتا نہیں تھا، صرف دیکھتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور ان لوگوں نے ان اسٹیچوز کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ اب اگر خاص طور سے بات کی جائے عرب ورلڈ کی، اور اس میں بھی فوکس کیا جائے اس خاص علاقے پر جہاں مکہ